बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन TTM के साय में खिदमत नहीं मुनाफकत कर रही है। मौलाना अताउर रहमान और अय्याज सादिक ने असम्बली में जो बयान दिया, इन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अय्याज सादिक के बयान पर अवाम में गम और गुस्सा है। वो इसकी ना माफ़ी मांगना चाहते हैं, ना वो इसकी तरदीद करना चाहते हैं। एक ऐसा वाक़या जिसमें अयाज सादिक ने हमारी बहादुर एयर फोर्स, आर्मी, उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनके मोराल को नीचे करने की कोशिश की। और उस दौरान में जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो हमारे दायमी दुश्मन इंडिया, वहाँ की प्रेस क्या कह रही थी। कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती होती है तो बहस हो जाती है इस पे कि एक नॉन एंटिटी सफदर, उसके बारे में बात ज़्यादा होती है। जब अयाज सादिक की बात हो तो उसमें ज़्यादा बात इससे होती है कि जी इसने भी ये कहा था, उसने भी ये कहा था, और उसने ये जो बात है उसको इस तरीके से उसको नहीं होती है। यानी कि एक जो गलत काम है, बजाय उसको हाईलाइट करने के, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने पे, देखिए हमारा जो मीडिया है वो नेशनल मीडिया है, हमारे मुल्क का मीडिया है। हमारी आप लोगों ने आप हमारे फ्रंट लाइन के मुजाहिद हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि ये जो सियासी, जिसको अंग्रेजी में मैं ये कहूँगा कि जो पॉलिटिकल वैगाबॉन्ड्स हैं, इसका उर्दू में तर्जुमा तो मेरा ख्याल में और कोई मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा, जो कि सियासी वैगाबॉन्ड्स बदमाश को कहते हैं। सियासी बदमाश जो फिर रहे हैं और जो इस मुल्क के इमेज को बुरी तरह से मसख कर रहे हैं, उनकी इजाजत हमारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि कोई गलत बात नहीं की जिस पर मुआवजत करना पड़े। हुकूमत ने मेरे सियासी बयान को गलत रंग देकर भारतीय बयानी को तकवीयत दी। हिंदुस्तान जो चाहता है वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। सियासी सोच हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जहां पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है, पाकिस्तान की बात आती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब जैसे हमेशा दिया है वैसे दिया जाएगा। मेरी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, वो सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान के बयानियों को फायदा नहीं हुआ, बल्कि इस सिलेक्टेड हुकूमत ने हिंदुस्तान में जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, नाकाम कोशिश, उसको तकवीयत देने की कोशिश की। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हुकूमत से, मगर वो सियासी इख्तलाफात हैं। अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नथी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी जिसको गलत अंदाज में इंडियन मीडिया की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए। सरबराह PTM फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि अय्याज सादिक की इंतहाई जिम्मेदाराना और संजीदा बात है। क़यामत के आसार हैं कि मुस्लिम लीग नून गद्दार ठहरे, किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का हक नहीं दे सकते। हम हुकूमत के जवाब को तस्लीम नहीं करते। ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो अपोजिशन को खुद इश्तियाल दिलाती है। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आईन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि खुद को महवर समझकर, खुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का खुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तकद्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर इख्तिलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आबैन मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा
वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि अपोजिशन वालों ने कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पाक फौज के खिलाफ बोलने वाले भारत चले जाएं। सियासी जमातें हुकूमत की मुखालफत में हर हद से गुजर गईं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाने का मशवरा दे दिया। कहा कि फौज के खिलाफ बोलने वाले अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने मजीद कहा कि एक ऐसी सियासी जमात के रहनुमा ने आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम तराशी की। हर पाकिस्तानी पाक फौज से मोहब्बत करता है। अपोजिशन की शोर शराबे का वाहिद मकसद लूटी हुई दौलत बचाना है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहते हैं कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वो गैर मुल्की एजेंडा है। हिज़्ब इख्तिलाफ सियासत को रियासत पर फौकियत दे रही है। ताहम 1 नवंबर से 31 दिसंबर अहम है। हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। सियासत से लड़ाई आपका हक है, लेकिन रियासत से लड़ाई ज्यादती है। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अय्याज सादक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। 6 आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने लगाए और 6 के 6 आर्मी चीफ से उसने लड़ाई की और उनका एजेंडा इस खौफनाक हद तक आगे बढ़ता जा रहा है कि DGISPR को कहना पड़ा कि फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वो अदारे जो मुल्क की सालमी के ज़ामन हैं, वो अदारे जो इस मुल्क की सालमियत, अज़मत और इस मुल्क को जमहूरी निज़ाम की भी ज़मानत हैं, फौज ही इतने शदीद हालात के बावजूद जमहूरियत की ज़मानत है। और जो कुछ फौज के बारे में एक सोची समझी साजिश के तहत जर्नैलों के और जवानों के दरमियान कहा जा रहा है, ये गैर मुल्की एजेंडा है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सियासत से लड़ाई करनी है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी उस्मान डार ने कौमी असम्बली में सरदार अय्याज सादी के बयान पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अय्याज सादी के बयान की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सियालकोट में गुफ्तगू के दौरान मुआवन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानाने उस्मान डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी के बयान से इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। लीगी रहनुमा के बयान पर अवाम में गम गुस्सा पाया जा रहा है। अपोजिशन ऐसे बयानात अपनी करप्शन की से तवज्जो हटाने के लिए दे रही है। अय्याज सादिक अपने कायद की जुबान बोल रहे हैं। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्लियामेंट में की गई बात कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकती। हुकूमत को अपोजिशन के बयानात भारतीय बयानिए से मंसूब करने के सिवा कोई काम नहीं। मुल्क में महंगाई बढ़ गई, मईशत की तबाहाली सबके सामने है। बिजली, चीनी और आटे की कीमतों का बोझ अवाम पर डाल दिया गया। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती और उसने सबसे पहले चैलेंज होना होता है स्पीकर साहब ने। अय्याज सादक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे। उस वक्त स्पीकर साहब जो है वो उनके बयान को एक्सपंज कर देते और वो जो है वो मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर शाये ना होता। एक नालायक और नाहल टोला जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। उसे अपने मुखालफीन और अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इंतकाम लेने और उनके खिलाफ जो है वो रोज नया यानी तर्जमानों की एक फौज जफर मौज है, जिनको सिर्फ इस काम पे लगाया गया है कि आपने सुबह 9-10 बजे से लेके रात 9-10 बजे तक जो है अपोजिशन को गालियां देनी है, अपने पास से बयानियां बनाना है और वो शुरू हो जाते हैं और सुबह से लेके। मुस्लिम लीग नून में साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहिरी को PTM के कोयटा जलसे में ना बुलाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद पार्टी के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच पार्टी की आदत से नाराज हो गए हैं। इस हवाले से नाराज रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि शेख जाफर मंदोखेल को सूबाई सदर बनाने की बात महज अफवाह है। ज़राए का यह भी कहना है कि नाराज सूबाई रहनुमा आइंदा के लाए अमल का जल्द ऐलान करेंगे।
بلوچستان مسلم لیگ نون کے صدر عبد القادر بلوچ کی ناراضی کے معاملے پر مسلم لیگ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کہتے ہیں کہ عبد القادر بلوچ پارٹی سے راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں، انہیں روک نہیں سکتا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ 2 سال میں حکومت نے عوام کو کچھ نہیں دیا، کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کر کے عوام کو بے روزگار کر دیا گیا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے لوگوں کو چھت سے محروم کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی گلگت کے عوام کو آئینی حقوق دلوائے گی۔ 70 سے لے کے 1994 تک آپ تو جدوجہد کرتے رہے، آپ اپنے آواز بلند کرتے رہے، لیکن کسی نے کسر کے لیے کہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی جو 1970s کے بعد 1994 میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے سوچی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر بلوچستان کے ضلع کیچ میں آپریشن کیا، کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی بلوچستان میں دہشت گردوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ فورسز کی ضلع کیچ میں کارروائی کے دوران مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ کارروائی کے دوران بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے فورسز پر فائرنگ کر دی، فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان زخمی ہوا۔ اب خبر یہ ہے کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپیہ 57 پیسے فی لیٹر کمی کا فیصلہ۔ پیٹرول 1 روپیہ 57 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 1 روپیہ 40 پیسے فی لیٹر مقرر، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 103 روپے 22 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپیہ 57 پیسے فی لیٹر کمی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس کی احتساب عدالت میں سماعت، حمزہ شہباز نے بختر بند گاڑی میں آنے سے انکار کر دیا۔ جوڈیشل افسر نے حمزہ شہباز کا وارنٹ عدالت میں پیش کر دیا۔ بختر بند گاڑی جیل میں کھڑی ہے، حمزہ شہباز باہر نہیں آ رہے۔ حمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے پر جج کا اظہار برہمی، عدالت نے آئندہ تاریخ دے کر سماعت ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے بختر بند گاڑی میں عدالت آنے سے انکار کر دیا، جس پر احتساب عدالت کے جج نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں جوڈیشل افسر نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کا وارنٹ عدالت میں پیش کر دیا، لیکن انہوں نے بختر بند گاڑی میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز لیموزین یا چارٹر طیارے سے عدالت جانا چاہتے ہیں، انہیں اپنی سالگرہ کے لیے نہیں، کرپشن کیسز میں پیشی پر جانا تھا۔ کی منی لانڈرنگ، کرپشن، بددیانتی اور لوٹ مار کے سلسلے میں احتساب عدالت میں حمزہ شہباز صاحب کی پیشی تھی۔ حمزہ شہباز صاحب نے انکار کر دیا پیشی میں آنے سے کہ میں بختر بند گاڑی میں نہیں جاؤں گا۔ میں حیران ہوں حمزہ شہباز صاحب، آپ نے اپنی برتھ ڈے پہ یا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے کے لیے نہیں جانا تھا، نہ ہی آپ نے کوئی شالامار باغ کی سیر کرنے کے لیے جانا تھا۔ آپ کھربہ ڈالرز کے اور روپے کی کرپشن کے ملزم اور مجرم ہیں۔ آپ نے اپنی پیشی پہ جانا تھا، اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ رسی چل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ ابھی بھی آپ کی آکڑ، آپ کا غرور، آپ کا تکبر وہ دیکھنے والا ہے۔ تو جناب آپ VVIP طریقے سے جو احتساب آپ پچھلے 2-2.5 سالوں سے نپٹاتے رہے ہیں، اب آپ کا ریئل طریقے سے احتساب شروع ہوگا اور آپ کو احتساب عدالتوں میں اپنی اس کرپشن کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں ان کے اس آمرانہ اور فرعونیت کے اوپر، نمرودیت کے اوپر مبنی اس رویے پہ کہ مجھے لیموزین میں یا مرسڈیز میں یا چارٹر طیارے میں بھیجا جائے۔ نہیں جناب، آپ کو ایک ملزم اور ایک مجرم کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ دوسری، آج میں انکشاف کروں گا، کل میں نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ شہباز شریف کی فیملی اور نواز شریف کی فیملی میں سخت پھوٹ پڑ چکی ہے اور آل شریف میں، اور آج یا کل بیگم صفدر امان صاحبہ گومنوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اور فائر فائٹنگ کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو ملنے جائیں گی اور پوری کوشش کریں گی ان کو راضی کرنے کی۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ عباس شریف کی فیملی اور نواز شریف کی فیملی اور بیگم صفدر امان کے ماموں کی فیملی، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں
اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف وہ ایکا کر لیا ہے اور ابھی یہ ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا عالیہ شریف کو کہ آپ آپس کی جو پھوٹ پہ پڑیں یا بندر باڑ پہ پڑیں لیکن خدا را پاکستان اور ریاست پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑڑ کہتے ہیں کہ حکومتی جبر سے گھبرانے والے نہیں. جہانگیر ترین سعادت کا ٹیکہ لگا کر باہر چلے گئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑڑ کہتے ہیں کہ حکومتی جبر سے گھبرانے والے نہیں. جہانگیر ترین سعادت کا ٹیکہ لگا کر باہر چلے گئے. حمزہ شہباز آزاد شہری ہیں. آج تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. ہمیں معلوم ہے کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت نازی نظریے پر چلنے والی فاشسٹ ریاست ہے. خطے میں بھارت کو اہمیت دینے کا امریکی طرز عمل خامیوں پر مبنی ہے. امریکہ چین کی وجہ سے بھارت کو اہمیت دیتا ہے. بھارت چین سمیت خطے کے تمام ممالک کے لیے خطرہ ہے. جرمن میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کشمیر پر امریکہ سے پاکستان اور بھارت کے ساتھ یکساں پالیسی کی توقع ہے. خطے میں کشیدگی ہے جو کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے. کرونا وائرس سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ کرونا کا مقابلہ کیا. پاکستان کی حکومت کرونا وائرس کا مکمل ادراک رکھتی ہے, اس لیے ہم نے کچھ علاقوں پر سخت پالیسی اپنائی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں. مسلم لیگ کے سابق رکن اسمبلی سردار منصب ڈوگر اور اسلم سکھیرا نے پارٹی سے راہیں جدا کر لیں. کہتے ہیں کہ لیگی قائد نواز شریف کے ملک دشمن بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے. سابق پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع سردار منصب ڈوگر اور اسلم سکھیرا نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. سردار منصب ڈوگر کہتے ہیں کہ 25 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. قائد مسلم لیگ نون کے اداروں کے خلاف بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا. پاک فوج اس ملک کی حفاظت کی ضامن ہے. پاک فوج نے ہر مشکل وقت میں قوم کو تحفظ فراہم کیا. پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ریاستی اداروں کے خلاف بیانیے کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ماڈل ٹاؤن لاہور میں نائب صدر مسلم لیگ مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا. اجلاس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور کیا گیا. مسلم لیگ نون کی سیاسی مشکلات میں اضافے پر لیگی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے. لاہور میں مجموعی سیاسی صورتحال پر غور کے لیے بڑی بیٹھک ہوئی. مسلم لیگ نون کے اجلاس میں مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پی ٹی ایم کے جلسوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. اور اب خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے شیر جوان تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. کہا کہ یہ نوجوانوں کی تحریک ہے جو قوم کے بازو, قوم کی آواز, قوم کی تقدیر اور قوم کا مستقبل ہیں. مریم نواز شریف نے اپنی ٹویٹ میں پیغام میں کہا کہ آپ کے بزرگ قائد اعظم کی قیادت میں تحریک آزادی کا ہراول دستہ تھے. آج آپ نے قائد اعظم کے اصولوں, جمہوریت, آئین کی بالادستی اور ووٹ کو عزت دو کے لیے میدان میں آنا ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ جلسے کا جواب, جلسہ حکومت کا بڑا فیصلہ, اپوزیشن کا مقابلہ عوامی سطح پر کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کا جواب جلسوں سے دینے کی منظوری دے دی. پی ٹی آئی پہلا جلسہ 7 نومبر کو حافظ آباد میں کرے گی. عمران خان شریک ہوں گے. یونیورسٹی آف حافظ آباد کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. حافظ آباد میں اسپتال بنانے کا اعلان بھی کیا جائے گا. اب جلسوں کا جواب جلسوں سے دیا جائے گا. حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا, اپوزیشن کا مقابلہ عوامی سطح پر کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کا جواب جلسوں سے دینے کی منظوری بھی دے دی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور کسی کی حاکمیت نہ ماننا اسلام کا اولین تقاضا ہے. جماعت اسلامی مفادات کی پارٹی نہیں. جماعت اسلامی پاکستانی عوام کی کامیابی چاہتی ہے. چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی کرپشن نہ ہو. چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بنیادی سہولتوں سے محروم نہ ہو. ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. میرے ساتھ نظام ہے, وہ نظام اسلامی نظام, نبی مہربان کا دیا ہوا معاشی نظام, اللہ رب کریم کا بھیجا ہوا سیاسی نظام, نبی مہربان کا قائم کردہ تعلیمی نظام. اللہ ایک ہے, وہ کافی ہے. اسی طرح اس کا نظام بھی ایک ہے اور کافی ہے. اللہ بے عیب ہے, اس کا نظام بھی بے عیب ہے. میرے دوستو, اس لیے دنیا چاہتی ہے. میرے پاس ایک یورپی ملک کا سفیر آیا, اس نے مجھے بتایا
کہ ہمارا مقابلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. میں نے بتایا بابا ہمارے ساتھ کیوں مقابلہ کرتے ہیں, میں تو وزیر اعظم بھی نہیں ہوں, میں تو صدر بھی نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جب پیپل پارٹی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ والے آتے ہیں وہ ہمارا نظام چلاتے ہیں, ہمارے آرڈر, ہمارے ایڈوائس, ہمارے مشورے کو قبول کرتے ہیں. آپ جب آئیں گے تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ اپنا نظام ہے. اور سودی نے مزید خبریں بالخان میں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 150 کلو چرس برآمد کر لی. بالخان کے علاقے رکھنی میں بلوچستان سے پنجاب جانے والی منشیات کی اسمگلنگ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈسٹرکٹ آفیسر نے ناکام بنا دی. کارروائی کے دوران ٹرک کے خفیہ خانوں سے 150 کلو چرس برآمد کی گئی, جبکہ 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا. مین بازار شرکپور شریف میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا, جس میں عاشقان کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محفل پاک کی نقابت محمد عمر قادری, تلاوت کلام پاک حافظ غلام جیلانی, جبکہ محمد عبداللہ عابد, سجاب الحسین زرگر, مجاہد مدنی برادران اور بزم غلامان نے پنجتن پاک نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. اس محفل پاک میں میاں عدیل احمد شرقپوری اور رانا یعقوب علی خان نے خصوصی طور پر شرکت کی. کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں. بچوں میں 2 بہنیں اور 1 بھائی شامل تھے. افسوسناک واقعہ کبیروالا کے عبدالحکیم کی بستی بہاولپور میں پیش آیا. اہل محلہ کے مطابق مرنے والے بچوں کے والدین میں گزشتہ روز جھگڑا ہوا تھا, جس کے بعد ماں بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق بچوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے کہا کہ عوام پر نون لیگ کا بیانیہ خود بخود سامنے آ رہا ہے. یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. نانوال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف ابرار الحق کا کہنا تھا کہ ایاز صادق کا بیانیہ بھارتی بیانیہ ہے. یہ ان کا ذاتی بیان نہیں بلکہ ان سے یہ بیان دلوایا گیا. ہر پارٹی کا محب وطن شخص ان سے دور ہو گیا. یہ اپنی بلڈنگز اور سڑکیں اٹھا کر انڈیا لے جائیں جو ان کو اتنا پسند ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کا کہنا ہے کہ ملک بڑی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے گا وہ غدار کہلائے گا. منڈی بہاؤدین میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے ضلعی صدر اور امیدوار قومی اسمبلی مشاہد رضا گجر کے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پنجاب کی حالت پر خوف آ رہا ہے. جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے گا وہ غدار کہلائے گا. ووٹ چوری ہونے کی وجہ سے پاکستان کے حالات اس طرف جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایاز صادق اپنے بیان کے بارے میں خود حکومت کو ٹھوک کر جواب دیں گے. ڈی پی او بنو وسیم ریاض خان کی ہدایت پر ضلع بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. ایڈیشنل ایس پی بنو سلیم ریاض خان کی نگرانی میں شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندیاں سخت کر دی گئی. شہر میں آنے اور جانے والی گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے. تمام ایس ایچ اوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ تھانوں کی حدود کے اندر گشت بڑھا کر اہم مقامات پر ناکہ بندی کریں. چنیوٹ میں جعلی دولہا اور اس کی بہنیں لاکھوں روپے نقدی اور زیورات لے کر فرار ہو گئے. چنیوٹ کی رہائشی خاتون یاسمین کی عرفان نامی شخص سے شادی ہوئی. تاہم شادی کے چند دن بعد ہی دولہا اور اس کی بہنیں خاتون کے سونے کے زیورات اور لاکھوں روپے نقدی لے کر رفو چکر ہو گئے. متاثر دلہن کا کہنا ہے کہ نوسرباز گروہ کے خلاف پولیس مقدمہ درج کرنے سے گریزاں ہے. خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لیتے ہوئے نوسرباز دولہے اور اس کی بہنوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اٹک میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ملکی حالات اور اداروں کے حق میں ہنگامی پریس کانفرنس کی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں جہانگیر خانزادہ اور ملک اعتبار خان نے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور کرپشن پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, جبکہ قومی اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والوں کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا. جلال پور بھٹیا میں ضلع انتظامیہ کے گرام فروشوں کے خلاف کارروائی. 7 دکانوں کو سیل کر کے دکانداروں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا. اسسٹنٹ کمشنر جلال پور بھٹیا واسق عباس نے شہر بھر کا دورہ کیا. انہوں نے گرام فروشوں کے خلاف کارروائی اور سہولت بازار کا بھی جائزہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر نے انتظامی افسروں کو ہدایت کی کہ گرام فروشی کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے.
دیپالپور کے درویش نگر میں بزم عاشقان مصطفیٰ کی زیر اہتمام سیرت کانفرنس اور مشل بردار جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ سیرت کانفرنس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دیپالپور کے علاقے درویش نگر میں ہونے والی روح پرور تقریب میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی راؤ محمد اجمل خان سمیت علاقے بھر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس میں مقررین نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ سانگھڑ میں خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا۔ کوچ اور موٹر سائیکل تصادم کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جھول سے 6 کلومیٹر دور سانگھڑ براستہ حیدرآباد روڈ درگاہ جمن شاہ کے قریب تیز رفتار کوچ سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ خوفناک تصادم سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ خوشاب میں پاکستان کو عالمی سطح پر نیزہ بازی کے میدان میں آگے لے جانے کے لیے پاکستان میں انٹرنیشنل نیزہ بازی کے قواعد و ضوابط کے مطابق سلطان انٹرنیشنل نیزہ بازی ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ سے پاکستانی سواروں کو عالمی سطح پر نیزہ بازی کے حوالے سے آگاہی اور شوق پیدا ہوگا۔ نیزہ بازی جو پاکستان میں دیسی نیزہ بازی کے نام سے موسوم ہے، جو خاص قسم کے رولز کے مطابق عرصہ دراز سے مخصوص تاریخی اور ثقافتی کھیل کے طور پر کھیلی جاتی ہے، لیکن محمدیہ، حیدریہ، سلطانیہ اوان کلب میں بدلتے حالات و واقعات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اس ایونٹ کا منعقد کیا گیا، جس میں ہر شعبہ زندگی کے افراد نے شرکت کی۔ اور اب عالمی افق سے خبریں۔ ترکی اور یونان کو زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا۔ 20 عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ 800 زخمی، 20 لاپتہ۔ ساحلی شہر ازمیر میں شدت 6.6 ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں کو ساحلی علاقوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ جھٹکے بلغاریہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ عالمی افق سے اب خبر یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کی کشمکش۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ آمنے سامنے۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ٹرمپ سفید فام انتہا پسندی کی مذمت کو تیار نہیں۔ ٹرمپ کا جو بائیڈن پر ورکنگ کلاس کی کمر میں چورا گھونپنے اور سیاہ فاموں سے غداری کا الزام۔ روایتی حریف ٹرمپ اور جو بائیڈن ایک دوسرے پر تنقیدی نشتر چلاتے نظر آتے ہیں۔ ٹیکساس تقریر میں جو بائیڈن نے لوگوں کو اپنا ووٹ میل باکس کیے جانے پر خود جا کر کاسٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور نرسیں جانیں بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ ڈاکٹرز پر کورونا بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام لگا رہا ہے۔ ٹرمپ سفید فام انتہا پسندی کی مذمت کرنے کو تیار نہیں۔ قاتل کورونا وائرس کی دنیا بھر میں وار جاری۔ بارسلونا اسپین میں کورونا کی پابندیوں پر شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں میں 24 زخمی جبکہ 12 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ بارسلونا اسپین میں کورونا کی پابندیوں کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جبکہ جوابی کارروائی میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاک ترک دوستی زندہ باد۔ پاک اور ترک دوستی میں ایک اور ترک معروف شیف اور سیاح بورک اوزدامیر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ بورک اوزدامیر 3 نومبر تک پاکستان میں قیام کے دوران کثیر الجہتی ثقافتوں کو دیکھیں گے۔ برادر ممالک پاکستان اور ترکی کی لازوال دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس دوستی میں اکثر پاکستانی اور ترکی کی اہم شخصیات دونوں ممالک میں آتے جاتے ہیں اور اپنی یادداشتیں اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔